میں اب دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ خطیب ہزارہ حضرت مولانا ابو جابر خالد ربانی صاحب کہ وہ آئے اسٹیج پہ اور اپنے خطاب کا آغاز کریں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضرات گرامی، میرے معزز قابل صد احترام معزز علماء کرام اور میرے آنے والے بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، آج ہم یہاں پر 11 دسمبر بروز اتوار یہاں پر ہم جمع ہیں حاجی سجاد خان صاحب، ان کے بیٹے حافظ سیف اللہ حافظہ اللہ تعالی، ان کی تکمیل قرآن کی تقریب کے سلسلے میں اذان ہو کہ نہیں دے رہا؟ لا إله إلا الله اللهم صل على محمد كما صليت اللهم رب هذه الصلاة تو حضرات گرامی، حافظ سیف اللہ
ان کی تقریب تکمیل قرآن کے سلسلے میں ہم یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی آپ سب کا آنا، یہاں پر بیٹھنا اپنی جناب میں قبول اور منظور فرمائے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑا ہی خوش نصیب گھرانہ ہے یہ کہ جس گھر کے اندر اللہ پاک نے اپنے قرآن کا ایک محافظ بچہ پیدا فرما دیا۔ مجھ سے پہلے جس طرح قاری سہیل اقبال صاحب بیان کر رہے تھے، اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو ہم نے اتارا اور اس کے نگہبان اور محافظ بھی ہم خود ہیں۔ گویا کہ اس قرآن کریم کی حفاظت کرنا یہ اللہ کی صفات میں شامل ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت یہ اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ قرآن کی حفاظت کرنا، اور بڑا ہی خوش نصیب اور سعادت مند ہوتا ہے وہ انسان کہ اللہ پاک اپنی وہ قرآن کی حفاظت کی صفت اپنے کسی بندے کے اندر اس کو منتقل فرما دیتے۔ گویا کہ اللہ پاک نے یہ قرآن مجید کی حفاظت کی جو صفت ہے اپنے بندے سیف اللہ کے اندر منتقل فرمائی ہے، اس گھرانے کے اندر منتقل فرمائی۔ یاد رکھو یہ قرآن مجید یہ کتابی صورت میں نازل نہیں ہوا، یہ کتاب مجلد ہو کر نازل نہیں ہوئی میرے بھائیوں۔ جس طرح توریت نازل ہوئی جلدوں میں، انجیل نازل ہوئی تختیوں میں، زبور آئی جلدوں میں، قرآن مجید نہ کوئی تختی آئی، نہ کوئی جلد آئی، نہ کوئی کتابچہ آیا، نہ کوئی صحیفہ آیا، بلکہ قرآن مجید کا نزول بڑے شاندار طریقے کے ساتھ علی قلب کا محمد کریم علیہ السلام کے سینے پر ہوا۔ جب جب اس کی ضرورت پڑی، اللہ پاک نے کائنات کا سب سے بہترین سینہ جو کہ محمد الرسول اللہ کا پاک سینہ تھا، اس سینے کا انتخاب فرمایا اور آپ کے سینے پر قرآن اتارا۔ گویا کہ قرآن عظیم کا جو مقام ہے، بات یہ سمجھ آتی ہے اس کا اصل مقام کتاب نہیں، اس کا اصل مقام کوئی کمپیوٹر کی ڈسک نہیں، اس کا اصل مقام کوئی تختی نہیں، بلکہ اس قرآن مجید کا جو اصل ٹھکانہ ہے وہ مومن کا سینہ ہے۔ اصل ٹھکانہ قرآن کا مومن کا سینہ ہے۔ ہندوستان پر جب انگریزوں نے حملہ کیا، 150-200 سال یہاں پر رہے، ان کے بڑے لاڈ نے آ کر کہا کہ اپنے افسروں کو، گورنروں کو، یہاں سے یہ قرآن مجید جتنی جلدیں ہیں کتاب کی صورت میں قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے تاکہ لوگوں کو قرآن سے دور کر دیا جائے۔ انہوں نے خریدنا شروع کر دیا۔ پاک و ہند ہر دکان، ہر بازار سے، ہر لائبریری سے قیمت دے کر انہوں نے قرآن مجید کو اٹھانا شروع کر دیا۔ اور شاہ ولی اللہ کو پتا چلتا ہے رحمت اللہ علیہ کہ انگریز یہ کام کر رہے ہندوستان کے اندر۔ اب وہ آئے اس بڑے لاڈ کے پاس، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا آپ کا قرآن ہم خرید رہے اور اس کو سارے ہندوستان سے ہم خرید لیں گے
اور یہ آپ مولویوں کے پاس باقی نہیں رہے گا۔ انہوں نے مسکرا کر فرمایا، اے لال جی، کتابیں تو آپ اٹھا لیں گے، جلدیں تو آپ اٹھا لیں گے، پیسہ اور قیمت دے کر اٹھا لیں گے۔ اپنا ایک حافظ بچہ منگوایا، بچے کو کہا لال کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یہاں سے پڑھو۔ بچے نے وہاں سے پڑھا، دوسری جگہ سے پڑھا، تیسری جگہ سے پڑھا، چوتھی پانچویں جگہ سے پڑھا۔ کہا اے انگریز لال، کتابیں تو تم اٹھا سکتے ہو، جلدیں اٹھا سکتے ہو، قیمت دے کر خرید سکتے ہو، لیکن یاد رکھو یہ قرآن اللہ پاک نے صرف جلدوں میں نہیں یہاں پر اتارا نازل کیا۔ قرآن کا ٹھکانہ مسلمان کا سینہ ہے۔ کتابیں اٹھا کے لے جاؤ، جلدیں اٹھا کے لے جاؤ۔ میرے مسلمان، جن بچوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، اللہ کی قسم تم ان کے سینوں کے اندر موجود قرآن کی ایک زیر کو زبر نہیں کر سکتے ہو، اور نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے ایک نقطے کو بھی آپ نہیں کر سکتے ہو۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے آپ اٹھا رکھا ہے، اور وہ مسلمانوں کے بچوں کی سینوں کی صورت میں۔ اٹھا لو کتابیں۔ ہمیں ہمارے بچوں کو کیسے خریدو گے؟ ہمارے سینوں سے قرآن کس طرح آپ خرید کے مٹاؤ گے؟ گویا کہ معلوم ہوتا ہے مسلمانوں، قرآن کا اصل ٹھکانہ مومن کا سینہ ہے۔ الا قلبک لتکون من المنذرین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے سینے پر قرآن کو اتارا ہے تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرائے۔ دنیا والے آج ہم مسلمان بھی کہتے ہیں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ہم سب مسلمان یہ بات بڑے تم تراک سے کہتے ہیں کہ لوگوں نے قرآن پہ ظلم کیا ہے، یہودی قرآن پہ ظلم کرتا ہے، عیسائی قرآن پہ ظلم کرتا ہے، ہندو قرآن پہ ظلم کرتا ہے۔ یہ سب ہم کہہ رہے ہیں، مل جل کر یک زبان ہو کر یہ ہم کہتے ہیں، لیکن مسلمانوں، آپ نے یہ کبھی نہیں سوچا، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، ان سے بھی بڑھ کر کہیں زیادہ قرآن پر ظلم جو ہو رہا ہے وہ آپ مسلمانوں کے گھروں میں ہو رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کے گھروں کے اندر قرآن پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہم نے قرآن پر ظلم کیا۔ جتنی یہ عظیم الشان کتاب تھی، شان والی کتاب، مرتبہ والی کتاب، عظمت والی کتاب، میرے بھائیوں، اتنی ہی یہ ہم نے مظلوم ترین کتاب بنا کے چھوڑی۔ آپ کہیں گے ہم نے قرآن پہ کیا ظلم کیا ہے؟ ہم نے قرآن پہ ظلم کیا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو، میرے بھائیوں، صرف مردوں کی کتاب سمجھ لیا۔ مرنے والے کے پاس ہم قرآن پڑھتے ہیں، زندہ کوئی قرآن نہیں پڑھتا۔ تعویذ گلوں میں ڈالنے کے لیے قرآن ہم نے چھوڑ دیا، یا پھر قبرستان میں بیٹھ کر ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، یا پھر ختم والی پارٹی بنا کر صرف ہم ختم کے طور پر نئے مکان بناتے ہیں، نئی دکان بناتے ہیں، اس کے اختتام کے موقع پر صرف رسمی طور پر ہم نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا ہے۔ اللہ کی قسم صرف پڑھا ہے رسمی طور پر، سمجھا نہیں قرآن کو۔ یہ مردہ بخشوانے کے لیے ہی کتاب نہیں تھی، یہ تو زندہ اور جیتے اور جاگتے لوگوں کی رہنمائی، ہدایت کے لیے اللہ نے یہ کتاب اتاری تھی۔ ہم اس کے آنے کے مقصد کو سمجھ نہیں پائے۔ قرآن آپ کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک، اے محمد یہ کتاب ہے ہم نے اتاری ہے، تیری طرف اتاری ہے، لتخرج الناس، تاکہ تو لوگوں کو نکالے، من الظلمات الی النور، جہالت کے اندھیروں سے لوگوں کو تو نکالے، تاکہ تو اے میرے پیغمبر گمراہی سے لوگوں کو تو نکالے،
जहालत से लोगों को तू निकाले, अंधेरों से लोगों को तू निकाले, रस्म व रिवाज से लोगों को तू निकाले, खराफात से लोगों को तू निकाले, बुतों की इबादत से लोगों को तू निकाले, लोगों की बंदगी से लोगों को तू निकाले। लितुखरिजुन्नास मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर, सिराते मुस्तकीम और इस्लाम के नूर की तरफ तू लोगों को लेके आए। किताब के उतरने का ये मकसद। हमने इस कुरान पर जुल्म किया है मुसलमानों, अल्लाह जुल जलाल की कसम है, बात गलत हो तो मुझे टोक देना। हर घर के अंदर ये नक्शा बनाया किसने? ये मुसलमान के घर का नक्शा है, ये खान साहब के घर का नक्शा है, ये सरदार के घर का नक्शा है, ये चौधरी के घर का नक्शा है। नक्शा क्या बनाता है? ये बेडरूम है जी, ये बच्चे का बेडरूम है, ये बीवी का बेडरूम है, ये मेहमान खाना है, ये बैठक है, और ये क्या है? मकान के सेंटर के अंदर क्या है? कहने लगा ये टीवी लॉन्च है। तवज्जो करना, मकान के सेंटर में क्या बनाता है? ये टीवी लॉन्च है, टीवी लॉन्च। तेरे घर के अंदर टीवी को जगह मिल गई, तेरे घर के नक्शे में सेंटर में बिल्कुल अदाकारों को जगह मिल गई, तेरे घर के सेंटर में फनकारों को जगह मिल गई, तेरे घर के सेंटर में क्रिकेटरों को जगह मिल गई, तेरे घर के सेंटर में खिलाड़ियों को जगह मिल गई, तेरे घर के सेंटर में कंजरियों को जगह मिल गई, तेरे घर के सेंटर में नाच गान वाले को जगह मिल गई, गाने बजाने को तेरे घर के सेंटर में टीवी लॉन्च के सूरत में जगह मिल गई। अल्लाह जुल जलाल की कसम है, खान चौधरी साहब, खान साहब, सरदार साहब, तूने अपने घर के सेंटर के अंदर टीवी को तो जगह दे दी, नहीं अपने घर के किसी कोने में जगह तूने दी, कुरान को जगह नहीं दी। दी है जगह? बात सही है कि गलत है? बोलिए, बात ठीक है कि गलत है? नक्शा किसने बनाया घर का? आपने बनाया? खुद बनवाया? सेंटर में टीवी को बिठाया, टीवी लॉन्च का नाम रखा? क्या ही बहीद थी ये बात, अच्छी होती ये बात। अपने घर के किसी कोने में एक कमरा तू बनाता, उसमें कुरान रखता, एक कमरा बनाता, उसमें तफसीर होती, एक कमरा होता, उसमें तारीख होती, एक कमरा होता, उसमें हदीस की किताबें होती, एक कमरा होता, जहां तेरे बच्चे नमाज पढ़ते, एक कमरा होता, जहां तेरी बीवी नमाज पढ़ती, नमाज के बाद उस कुरान की तिलावत करते और उस कमरे के अंदर कुरान की तफसीर पढ़ते, वहां पर मुख्तलिफ पारों के, मुख्तलिफ सूरतों के, वहां पर तफसीर और तर्जुमे के, वहां पर मेरे भाइयों किताबचे होते, क्या ही अच्छी बात होती। वहां पर बैठकर तेरे अहलो अयाल वाले कुरान पढ़ते, लेकिन तूने क्या किया? एक तो कुरान को जगह नहीं दी, दूसरा जुल्म कुरान पर यह किया, जब घर में अगर कुरान आ भी गया उसको वो ऊपर रख दिया रोशनदान के ऊपर। ईमान नाल दसो गल है कि नहीं? दूर रख दिया कुरान को हमने। क्यों दूर रखा? टेबल पर क्या है? मोबाइल टेबल पर है, मोबाइल जेब में है, मोबाइल तेरे बच्चे के हाथ में है, और तेरे बच्चे की एक उंगली के नीचे 4G 3G 5G मशरक से मगरब तक पूरी दुनिया मेरे भाइयों तेरे बच्चे की उंगली के नीचे है। ये किसने दिया है बच्चे को? ये सारी दुनिया का निजाम मोबाइल की सूरत में बच्चे को किसने दिया? माँ और बाप ने दिया है। कुरान कहाँ है? कुरान कहाँ? वो ऊपर है जहां पर उसका हाथ पहुंच सकता। साइंस की किताब भी टेबल पर रखी, इंजीनियरिंग की किताब टेबल पर रखी, मैथ की किताब भी टेबल पर रखी, और नावल भी टेबल पे रखा, मैगजीन भी टेबल पे रखा, और दीगर कुतुबे किताबें टेबल पर रखी, लतीफों की किताब सारी टेबल पर रखी, फिल्में कहानियां टेबल पर रखी। कुरान को वो ऊपर रख दिया कि यहां तक इस बच्चे का, बच्ची का हाथ न पहुंचने पाए। ये कुरान के साथ दूसरा जुल्म किसने किया है? हम मुसलमानों ने किया है, अदब की सूरत में कि बेअदबी होती है जी, तले रखा तो बेअदबी होती है, थोड़ा नीचे रख दो जहां पर उसका हाथ पहुंच जाए। कुरान से दूर किया अपने बच्चों को। कुरान से किसने दूर किया है?
خان صاحب آپ نے اپنے بچے کو قرآن سے خود دور کیا ہے، ہاں سردار نے آپ اپنے بچوں کو قرآن سے دور کیا ہے ادب اور بے ادبی کے خیال سے۔ یہ غیروں کی سازش ہے، اللہ کی قسم۔ قرآن کو نیچے لے آؤ، قرآن کو نیچے لے آؤ، قرآن کو ٹیبل پر لے آؤ، اس کے ترجمے لے کے آؤ، تفسیریں لے کے آؤ، حدیث کی کتابیں لے کے آؤ، ایک کمرہ بناؤ چھوٹا سا ہی ہو، لیکن قرآن اور حدیث کو نیچے لے آؤ۔ اپنے بچوں کی پہنچ سے قرآن حدیث کو دور نہ کریں۔ بات ٹھیک ہے کہ غلط؟ قرآن پر ظلم ہم نے خود کیا ہے بھائی۔ سوڈان کا ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، رمضان کا موسم آیا ہے جی، مولوی صاحب کی لوگوں نے دعوتیں شروع کر دی، قاری صاحب کی دعوت ہونے لگی۔ ایک گھر میں میاں بیوی ڈاکٹر ہیں، کہنے لگے مشورہ کیا ہم بھی دعوت پر بلائیں مولوی صاحب کو۔ سارے جناب محلے والے دعوتیں کر رہے ہیں، ہم بھی کیوں نہ بلا لیں؟ کہا جی ٹھیک ہے بلا لیتے ہیں۔ مولانا صاحب آگے افطاری کے لیے، افطاری کے لیے آگے کمرے میں بٹھائے گئے۔ جس کمرے میں بٹھائے گئے وہاں پر چارپائی پر سرانے کے پاس کچھ ڈالر پڑے ہوئے تھے، ڈالر۔ اب مولوی صاحب نے وہ ڈالر وہاں سے اٹھائے اور دیکھا وہ سامنے قرآن رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اس خیال سے کہ یہ میرے بعد اگر کوئی اور آئے گا شاید وہ نہ اٹھا لے اور الزام مجھ پہ نہ آ جائے، یہ قرآن پڑھتے ہوں گے، قرآن میں انہوں نے رکھ دی۔ انہوں نے کیا کیا؟ قرآن پاک میں وہ ڈالر رکھ دیے اس خیال سے کہ مسلمانوں کا گھر ہے، قرآن کھولیں گے تو ان کے ڈالر ان کو مل جائیں گے۔ گل ہونے ہوئی، افطاری کی تھی مولانا صاحب تے مولوی صاحب گئے چلے، پیچھے جناب بیوی آئی، ڈاکٹر صاحب آئے، دیکھے تو تھے ڈالر نہیں۔ انہیں جناب آئے اور بھی کوئی نہیں آیا تھے، آئے صرف کون ایسے مولوی صاحب تے مولوی صاحب سارے ڈالر چھپا کے کہیں مولوی صاحب چور ہے۔ انہیں کیا ہے مولوی صاحب چور ہے۔ سال گزر گیا، سال جس ویلے گزریا پھر لوگوں دعوتاں شروع کیتیاں ہیں جی، میاں بیوی پھر کہنے لگے یار چلو خیر ہے کوئی بات نہیں، سال گزر گیا ہے، بدنامی ہوگی، مولوی صاحب کو پھر بلا لیتے افطاری پر، اب ادھر کوئی ڈالر والر نہیں رکھیں گے۔ پہلے کدے کدے لوگ ادھر بھی افطاری استے مولویاں بلاندے ہوندے ایسے نا، ہون تے رواج نہیں میرا حال ہے، نہ افطاری نہ کوئی دعوت۔ او خانوں یہ گل ہے کہ نہیں ہے؟ بلایا کرو مولویاں، بلایا کرو ہیں جی، ہاں مولویاں بلایا کرو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ انہوں دا قول ہے اگر تسی چاہتے ہو کہ تسی نبیاں دی خدمت کرو تے نبی تے ہن موجود نہیں، نبیاں دے وارث علماء موجود ہیں، انہاں دی دعوت کر کے تسی او اجر و ثواب لیا کرو، گویا کہ آپ نبی کی دعوت کر رہے۔ نبیوں نے، نبی پاک نے علماء کو اپنا وارث قرار دیا ہے۔ اے رواج بھی پاک نو یار، جس طرح حاجی صاحب انہاں بلا کے دے ایزیاں مجلساں وہ بھی منعقد کریا کرو تے دعوت تے مولویاں کاریاں امامہ اپنے محلے دیاں بلایا کرو، بڑی برکت ہوندی۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، انہاں اگلے سال جناب پھر مولوی صاحب بلا کے دا، توجہ کرنا میرے بھائیو، اب دعوت کی، کھانا کھلایا، افطاری کروائی مولانا صاحب کی۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے مولوی صاحب رات گئی بات گئی، ہون تے جناب سال گزر گئے، گل پوچھاں کدے خفا نہ ہو جی کہ گل پوچھو ضرور۔ اب پچھلے سال تسی آئے ایسے ہو تے ایتھے سن ڈالر رکھے دے تے او ڈالر اور بھی کوئی نہیں آیا تے او تساں دے نہیں کرے چاہے، تساں ضرورت ہو سی۔ ان آئے ہو بھلے مانسو، یہ ہے تمہاری مسلمانی، یہ ہے تمہاری قرآن سے محبت، کیسا تمہارا اسلام ہے، کیسا تمہارا کلمہ ہے اور کیسے تم مسلمان ہو۔ ٹھیک ہے ڈالر یہاں پر آپ کے پڑے ہوئے تھے، میں نے یہ سوچا تھا میرے بعد کوئی اور آئے گا ڈالر اٹھا کے جیب میں لے جائے گا اور بدنامی میری نہ بن جائے اور آپ قرآن پڑھتے ہوں گے۔ میں نے قرآن میں رکھ دیے تھے کہ شاید آپ مسلمان ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، قرآن آپ پڑھتے ہوں گے۔ آپ نے قرآن 1 سال ہو گیا نہ آپ نے قرآن پچھلے رمضان میں کھول کے دیکھا اور نہ آپ نے
میرے بھائیوں پورا سال آپ نے ڈاکٹر صاحب قرآن کھول کر دیکھا نہیں ہے، آج تک نہیں دیکھا۔ اگر آپ قرآن کھول کر دیکھتے تو آپ کو اپنے ڈالر مل جاتے۔ معلوم ہوتا ہے آپ قرآن کے بہت بڑے منکر ہیں۔ قرآن کو محض آپ نے گرد دھول کے لیے یہاں پر گھر میں آپ نے رکھا ہوا ہے، بس۔ کیوں نہیں اتارا قرآن کو؟ کیوں نہیں پڑھتے قرآن کو؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے ہماری حالت، ہر گھر کی حالت تقریباً یہی ہے کہ نہیں؟ سال ہر سال قرآن کو دیکھنے کی نوبت نہیں آتی، ورنہ یہ تو وہ کتاب ہے، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے۔ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، انڈیا کی کسی ریاست کا واقعہ تھا، ہے ایک بزرگ فوت ہوتے ہیں، وہ بالکل سادہ ہے، ان پڑھ آدمی ہے، اٹھا کر قبر میں دفنا دیا گیا، اور بتانے والے بتاتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں۔ دفناتے وقت ایک آدمی تھا جس کی جیب سے اس کی سروس کا کارڈ قبر میں گر گیا، اسے پتہ نہیں چلا، قبر میں گر گیا، بعد میں پتا چلا کہ میری سروس کا کارڈ وہ تو قبر میں گر چکا ہے، میت دفن ہو چکی ہے، اب کیا کیا جائے؟ کیسے نکالا جائے سروس کارڈ کو میں، ورنہ میری نوکری ساری زندگی کی تیل ہو جائے گی۔ علماء کے پاس جاتا ہے، اس مسئلے کا حل بتائیے، کیا کیا جائے؟ میری زندگی کا مسئلہ ہے، مرنے والا تو مر گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، عزیز و اقارب سے بات کی گئی، علماء کا ایک پینل بٹھایا گیا، سب نے، جرگے نے، علماء نے اجازت دے دی کہ آؤ مل کر اس کی قبر کو کھولتے ہیں، تاکہ اس غریب آدمی کا یہ سروس کا کارڈ نکال لیا جائے، اور اس کے اہل و عیال کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے۔ جرگا جاتا ہے، جا کر قبر کشائی کی جاتی ہے۔ جب قبر کشائی کی جاتی ہے، نواں شہر کے مسلمانوں اور خانوں حیران ہو جاؤ، وہاں پر قبر کشائی کی جاتی ہے، پہلی چل اٹھائی گئی، قبر کے اندر جو منظر تھا حیران کن تھا کہ قبر پھولوں سے بھری ہوئی ہے اور خوشبو کے بھبوکے آ رہے ہیں۔ خیر، اپنا انہوں نے سروس کارڈ نکالا، قبر کو بند کیا، علماء نے کہا، جرگے نے کہا یہ کوئی ولی اللہ ہے، لوگوں نے کہا یہ تو ان پڑھ آدمی تھا، یہ تو سادہ آدمی تھا، یہ کس طرح کا ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ چلو اس کے گھر میں چلتے ہیں، ان کی بیوی سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہے۔ بیوی وہ بھی بڑھی امائی ہے، ان سے جا کر سوال کیا جاتا ہے، یہ بزرگ، یہ بابا جی کیا عمل کرتے تھے؟ بیوی نے جواب دیا، اماں نے جواب دیا، یہ نمازی تو تھے ہی، قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے، قرآن سے ان پڑھ تھے، قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن ان پڑھ ہونے کے باوجود یہ قرآن کو کھول کر سامنے رکھ دیتے تھے، اور رکھنے کے بعد ہر سطر کے اوپر انگلی پھیرا کرتے تھے، یا اللہ یہ بھی تو نے سچ فرمایا، یہ بھی تو نے سچ فرمایا، یہ بھی تو نے سچ فرمایا، ورقہ پلٹ دیتے، پھر کہتے یا اللہ یہ بھی تو نے سچ فرمایا، یہ بھی تو نے سچ فرمایا، اس طرح انگلیاں پھیر پھیر کر پورا قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے۔ یہ بزرگ کی بابا جی کی قرآن سے محبت تھی، اس طرح کی محبت جو ان پڑھ لوگ ہیں نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے، نہیں پڑھ سکے، کم از کم مسلمان ہو اتنا تو کر لو، اتار کر قرآن کو سینے سے تو لگا لو کبھی، اس کو محبت سے پیار تو دے دو کبھی، پیشانی پر تو لگا لو کبھی، یہ قرآن کی محبت تمہیں قبر میں کام آئے گی۔ علماء نے کہا یہی بات ہے، اس طرح کی قرآن سے محبت کا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کی قبر کو پھولوں اور خوشبو سے بھر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتاب، اس کا حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اونچی بولیے کون ہے؟ نگہبان کون ہے؟
उतारने वाला कौन है? अल्लाह अकबर। ये उसकी हिफाजत का ही ये भी एक मंजर है कि आज हम यहां पर कुरान की मोहब्बत की लिए बैठे हैं, कुरान की मोहब्बत की सूरत में यहां हम जमा है। ये अल्लाह की हिफाजत का एक मंजरनामा है। यहां तक कुरान को किसने पहुंचाया? अल्लाह ने अपनी हिफाजत में पहुंचाया, सैफुल्लाह के सीने तक पहुंचाया। किसने? अल्लाह ने पहुंचाया। कुरान पाक ने 3 चैलेंज दिए थे दुनिया वालों को जो आज भी कायम है। पहला चैलेंज दिया कुरान मजीद ने, ऐ दुनिया वालों, ऐ दुनिया के अदीबों, ऐ दुनिया के शायरों, ऐ दुनिया के सियासतदानों, ऐ दुनिया के साइंसदानों, तुम इस कुरान मजीद की जैसी मिसल एक किताब बना के ले आओ। इस किताब जैसी एक किताब बना करके ले आओ। कितना अरसा ये चैलेंज रब्बुल आलमीन का दुनिया के अंदर गूंजता रहा। मेरे भाइयों, कोई भी इस किताब जैसी किताब बना के ला सका नहीं। जब वो किताब नहीं ला सके कोई भी दुनिया वाले, फिर अल्लाह पाक ने दूसरा चैलेंज कर दिया, ऐ दुनिया वालों, किताब तो तुम नहीं ला सके हो, इस किताब जैसी 10 सूरतें बना के ले आओ। कितनी सूरतें? 10 सूरतों का चैलेंज भी मेरे भाइयों दुनिया में गूंजता रहा। 10 सूरतें भी कोई ना बना के ला सका। फिर अल्लाह पाक ने और कमी फरमा दी, फरमाया फातू बिसूरतिन मिन मिस्ले, एक ही सूरत बना करके ले आओ इस कुरान जैसी। पहले कहा एक किताब ले आओ, कोई ला सका। फिर कहा 10 सूरतें ले आओ, कोई ला सका। फिर कहा एक सूरत ले आओ, कोई ला सका। कयामत तक ला भी कोई नहीं सकता। अल्लाह अकबर। कयामत तक कोई ला सकता, कोई पेश कर सकता। आओ मेरे भाइयों, कुरान मजीद वो अजीम शान किताब है मुसलमानों, इसकी हिफाजत का अल्लाह पाक ने आप जिम्मा उठाया है। ये ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, ये इस किताब का ऐलान है, ये इस किताब का दावा है। ये किताब वो किताब है, इसके अंदर शक्को शुबे की गुंजाइश, शक्को शुबे की गुंजाइश, ये किताब शक्को शुबा से पाक है और बालातर किताब है मुसलमानों। चोरी करने की 3 सूरतें होती हैं मेरे सामने, चौथी कोई हुई तो आप बता देना। चोरी करने की पहली सूरत यह हो सकती है कि किताब का या दुकान का जो निगहबान है, पहरेदार है, सो जाए तो चोरी हो जाती है। सो जाना यह कमजोरी है, तवज्जो करना। चोरी करने की पहली सूरत यह है कि पहरेदार सो जाए, फिर ताले टूट जाते हैं, चोरियां हो सकती है। दूसरी चोरी करने की सूरत कि पहरेदार कमजोर हो, दबा लिया जाए, काबू कर लिया जाए, तो फिर चोरी हो सकती है कि पहरेदार कमजोर हो। तीसरी सूरत चोरी करने की वो ये हो सकती है कि पहरेदार लालच में आ जाए, इस टाइम पर हम आएंगे, इधर उधर हो जाना, आधा तेरा होगा आधा हमारा होगा। यही 3 सूरतें हैं ना, चौथी भी कोई है। ये 3 सूरतें हैं किसी भी पहरेदार की कमजोरी की, दुकान मकान माल में चोरी होने की। और इस किताब में चोरी, कुरान में चोरी, कुरान में कमी बेशी, कुरान का दावा है ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, ये वो किताब है, इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया है। शकूक व शुबहात से बालातर किताब है, बाकमाल किताब है, लाजवाल किताब है, लाजवाब किताब है। आइए हम देखते हैं इस किताब के पहरेदार के अंदर इन 3 सूरतों में से कोई एक सूरत भी पाई जाती है। अगर पाई जाती है तो फिर किताब के अंदर शक व शुबा हो सकता है।
اگر ان 3 صورتوں میں کوئی بھی صورت اس کتاب کے پہرے دار میں اگر نہیں پائی جاتی پھر ہمیں ماننا پڑے گا ذالک الکتاب لا ریب۔ پہلی صورت میں نے کون سی بتائی؟ پہرے دار سو جائے، پہرے دار۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں مسلمانوں نہیں، جو قرآن پاک میں نے آپ کے لیے نازل کیا ہے اس کا پہرے دار، چوکیدار، نگہبان میں آپ ہوں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اے دنیا والو، اس کتاب کا جو پہرے دار، نگران، پہرے دار، چوکیدار جو اللہ رب العالمین ہے، نیند کا آنا، سو جانا یہ تو دور کی بات ہے، اللہ رب العالمین کو نیند کا ایک جھٹکا بھی لگتا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند سے پہلے تھوڑا سا جھٹکا بندے کو لگتا ہے، بیٹھا ہو اونگ آتی ہے، اللہ کہتے ہیں مجھے وہ اونگ کا جھٹکا بھی لگتا۔ جب اونگ کا جھٹکا بھی اس رب کو نہیں لگ سکتا پھر تمہیں ماننا پڑے گا ذالک الکتاب لا ریب، لا ریب، اس کتاب میں شک و شبہ۔ دوسری صورت میں نے کون سی بتائی ہے؟ پہرے دار، نگہبان، کمزور ہو پکڑ لیا جائے، شاباش لگ دے، جاگ دے بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک 7 آسمانوں کو ایک انگلی پہ اٹھائے گا، 7 زمینوں کو دوسری انگلی پہ اٹھا لے گا، اور 7 زمینوں کو، 7 آسمانوں کو اللہ پاک اس طرح گھمائے گا اور پھر سوال کرے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم۔ یہ سوال 3 بار اللہ کرے گا، اور وہاں پر نمرود بھی ہوگا، فرعون بھی ہوگا، اور ول آرڈر کا دعویٰ کرنے والے وہاں پر بڑے بڑے کافر بھی ہوں گے، اور وہاں پر بڑے بڑے سورمے بھی پائے جائیں گے۔ وہاں پر ہو کا عالم طاری ہوگا، کسی طرف سے کوئی جواب آئے گا، اللہ کہے گا آج کس کی طاقت ہے، آج کس کی طاقت ہے؟ لمن الملک اليوم، کون بادشاہ ہے، کس کی طاقت ہے، کس کا اختیار ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ آپ پھر اللہ جواب دیں گے للہ الواحد القہار، وہ ایک ہی ذات ہے جو طاقتور ہے ساری بادشاہیوں سے، سارے کے سارے کفار کے اماموں بادشاہوں سے طاقتور جو ذات ہے، ایک ہی ذات ہے جسے واحد القہار کہتے ہیں۔ کوئی جواب آئے گا تو معلوم ہوتا ہے جب وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے پھر اسے میرے بھائیوں قابو کیا جا سکتا، دبایا جا سکتا، قابو کیا جا سکتا۔ جب وہ دبایا نہیں جا سکتا، قابو نہیں کیا جا سکتا، پھر میرے بھائی آپ کو ماننا پڑے گا ذالک الکتاب، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ۔ 3 صورت کیڑی دسی ہے؟ لالچ میں آ جائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے جذبات کو، حاضر دماغی کو اللہ قبول و منظور فرمائے۔ پہرے دار کسی کے لالچ میں آ جائے، چوریاں ہو جاتی ہیں، ٹائم مقرر کیے ہوئے ہوں تو چوریاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن میرے بھائیو جب میں قرآن پڑھتا ہوں، اللہ پاک کی صفات کو دیکھتا ہوں، اللہ پاک قرآن مجید میں اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے دنیا جہان کے لوگوں، تم سارے کے سارے اللہ کے دروازے کے بنتے ہو، تم سارے کے سارے اللہ کے دروازے کے محتاج اور فقیر ہو۔ نبی بھی سارے
اللہ کے دروازے کے منگتے ہیں، ولی بھی سارے اللہ کے دروازے کے منگتے ہیں، اور میرے بھائیوں بڑے بڑے بادشاہ بھی سارے اللہ کے دروازے کے فقیر ہیں۔ انتم الفقراء، تم سارے کے سارے محتاج اور فقیر ہو، اللہ، اللہ کے دروازے کے۔ اور اللہ کیا ہے؟ اللہ کی شان کیا ہے؟ فرمایا واللہ هو الغنی الحمید، اللہ کی ذات غنی ہے، اللہ کی ذات بولو، اللہ کی ذات غنی ہے، خزانوں کا مالک وہ ہے، زمین و آسمانوں کا مالک وہ ہے، ہواؤں فضاؤں کے خزانوں کا مالک وہ ہے، غنی ذات وہ ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا سارے جن بھی جمع ہو جائیں، سارے انسان بھی ایک میدان میں جمع ہو جائے، آدم سے لے کر آخری انسان تک سب جمع ہو جائے، جن و انس جمع ہو جائے، سارے اپنی اپنی خواہشات کے مطابق مانگنا شروع کر دیں، مانگتے جائیں، اللہ دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، ساری کائنات کے انسانوں کو، جنوں کو ان کی خواہشات کے مطابق مالا مال کر دے گا، لیکن پھر بھی اللہ کے خزانے کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا آپ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالتے ہیں، اس سوئی کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے اتنی بھی اللہ کے خزانوں میں کمی۔ اللہ غنی ہے، اللہ کیا ہے؟ جب وہ غنی ہے پھر معلوم ہوتا ہے وہ کسی کے لالچ میں بھی آ سکتا نہیں، جب وہ لالچ میں نہیں آ سکتا پھر میرے بھائی آپ کو ماننا پڑے گا ذالک الکتاب لا ریب، اس کتاب میں شک و شبہ۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو قرآن سے محبت نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اس قرآن کی تلاوت سے ہم دور ہو گئے، قرآن کی تلاوت سے اللہ کی قسم ہم دور ہو گئے۔ یہ قرآن کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، دیکھو اللہ پاک ہمارا پیدا کرنے والا ہے جی، اس دنیا میں ہمیں لانے والا، بسانے والا، کھلانے والا، چلانے والا، اور کائنات کی ہر ایک نعمت عطا کرنے والا کون ہے؟ بن مانگے ہاتھ عطا فرمائے، دیے کہ نہیں؟ بن مانگے ہاتھ عطا فرمائے، بن مانگے ان میں قوت عطا فرمائی، بن مانگے زبان عطا فرمائی، اس میں گویائی عطا فرمائی، بن مانگے آنکھیں عطا فرمائی، ان میں بینائی عطا فرمائی، بن مانگے کان عطا فرمائے، ان میں سنوائی عطا فرمائی، بن مانگے قدم عطا کیے، ان کے اندر رفتار عطا فرمائی، بن مانگے دل عطا کیا، بن مانگے دماغ عطا کیا، بن مانگے جسم کا انگ انگ اور جوڑ جوڑ لو عطا فرمایا، اور پھر دینے کے بعد اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دنیا پر پیدا فرمایا ہے۔ پیدا کرنے کے بعد بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، اب تو جوان ہو گیا، تیری والدین میں شادی کر دیتی، اور تو کہنا ہے اللہ میری سندا کوئی نہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ میری اللہ سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا کوئی نہیں۔ یہ بھی ظلم ہے۔ اگر قرآن پڑھا ہوتا میرا مسلمان بھائی یہ بات کبھی نہ کہتا۔ ماں کے پیٹ کے اندر رزق کس نے دیا؟ کس نے انتظام کیا؟ کیسے کیا؟ ماں کے پیٹ کے اندر انسان کو، بچے کو میرے بھائیو رزق کس طرح دیا؟ منہ سے دیا یا کسی اور راستے سے؟ ناڑو سے، ناف کے ذریعے؟ منہ تو تھا، منہ سے کیوں نہیں دی؟ ماں کے پیٹ کے اندر انسانوں ہم نے زندگی بسر کی ہے 9 مہینے، منہ تو تھا، خوراک منہ سے کیوں نہیں دی اللہ نے؟ سوال پیدا ہوتا ہے ناف کے ذریعے کیوں دی ہے؟ اس لیے جواب آتا ہے اس لیے نہیں دی ہے، متبادل انتظام کیا ہے، کیونکہ وہ خون گندا ہوتا ہے، خون گندا ہوتا ہے، اس کے اندر گندگی ہوتی ہے، خون میرے بھائیوں تیرے منہ کو اللہ نے وہاں پر بھی لگنے دیا۔ ماں کے رحم کے اندر بھی خون اللہ نے تیرے منہ کو نہیں لگنے دیا۔ کیوں نہیں لگنے دیا؟ یہ میرا بندہ یہ منہ لے کر دنیا میں پیدا ہوگا، اس منہ سے میرا بندہ قرآن کی تلاوت کرے گا،
اس منہ سے میرا بندہ کیا کرے گا؟ قرآن کی تلاوت کرے گا. وہاں پر خون سے بچایا, متبادل انتظام فرمایا, اور اس وجہ سے کیا میرا بندہ قرآن پڑھے گا, میرا بندہ ذکر کرے گا, میرا بندہ تسبیح پڑھے گا, میرا بندہ تحمید تمہید پڑھے گا, میرا بندہ مجھے یاد کرے گا, میرا بندہ میرا بیان کرے گا. اس لیے گندا خون تیرے منہ کو لگنے دیا. لیکن اس پاک صاف منہ, اس جگہ سے, اس پیٹ سے جہاں پر گندگی کا ڈیرا ہے, مرکز ہے, وہاں سے تو اے انسان پاکیزہ منہ لے کر دنیا میں پیدا ہوا ہے, اور اس کا انتظام اللہ نے کیا ہے. دنیا میں آنے کے بعد آپ تو نے اپنے منہ کو پلیت کر دیا, گالی دے کر تو نے منہ کو گندا کیا, چغلی کر کے تو نے منہ کو گندا کیا, اور غیبت کر کے تو نے منہ کو گندا کیا. میرے بھائیوں, گالیاں بک کر تو نے اپنے منہ کو گندا کر لیا, جس منہ کو اللہ نے وہاں پر بھی پاک رکھا تھا. اس لیے رکھا کہ تو دنیا میں اللہ کا قرآن تلاوت کرے گا. قرآن پڑھنا چھوڑ دیا, تعویذ لکھ لکھ کے اس قرآن کو نعوذ باللہ کوئی گلے میں ڈالتا ہے, کوئی کمر سے باندھتا ہے, کوئی ادھر باندھتا ہے. وہ خدا دیو بندے ہو, ان تعویذاں میں کوئی طاقت, یہ تعویذ مویز کچھ نہیں ہے, یاد رکھو. اگر تعویذاں اتنی طاقت ہو ویر ہیں تے یہ سیاسی جماعتاں ہو نہیں, پھر جناب پی ٹی آئی تے نون دی لڑائی ہوئے آئی, پھر پیپل پارٹی دی کوئی لڑائی, سیاسی جماعتاں دی لڑائی کدے بھی نہ ہوئے آئی. اے جناب تعویذاں دے زور تے آپ ہی کوئی وزیر اعظم ہوئے آئی تے آپ ہی کوئی صدر ہوئے آئی. تو پھر اسپتالاں بھی ہیں جی کمپلیکس نہ ہوئے آئی تے شہر بڑے بڑے اسپتال پھر ہوندے نہ ہوئی. یہ سب دکانداری ہے. قرآن آیا تمہیں تمہارے سینے کو منور کرنے کے لیے, قرآن آیا ہے تمہیں صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے. میں تو پھر کہا کرتا ہوں, تعویذ نہیں, پورا مولوی اٹھا کے گلے میں باندھ, پورا مولوی اٹھا کے گلے میں باندھ اگر اس میں کوئی طاقت. پھر بعض لوگ کہہ کر دیں اے جناب اے فلانا نگینہ جی, اے فلانا پتھر ہے جی, اس میں فلانا اثر ہے تے فلانی طاقت ہے. وہ کر دے ہو کہ نہ کر دے؟ پتھروں پہ یقین تو بتوں کے اوپر, پتھروں کے اوپر یقین کرنے والے تو وہ مشرک ہندو ہیں, وہ اثر مسلمانوں آپ نے کہاں سے لے لیا؟ پتھروں نگینوں پر یقین رکھنا, خزانوں کا, شفا کا, صحت کا, اولاد کا, پتھروں پر نگینوں پر یقین کرنا, یہ اسی لیے ہوا. مشرک لوگ اسی لیے بن گئے, ہم نے قرآن نہیں پڑھا, ہم نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن پڑھا ہوتا ہم پتھروں کے پجاری. اور جتھوں تساں پتھر آندا ہے جس جنے کو لو, اس دی پتھراں انہاں نال دکان بھری دیے ہے کہ نہیں؟ وہ خدا دے بندے ہو کدے انہاں پتھراں وچ اتنا او خزانے تے صحت تے مال تے اولاداں ہو نہیں تے او آپ کیوں اس دی او حالت بنی دی ہوئے جڑا بیچتے پیا لگے دا؟ ایمان نال دسو گل ہے کہ نہیں ہے؟ وہ خود دنیا کا امیر ترین قارون جیسا ہوتا, شداد جیسا ہوتا, حامان جیسا وہ خود ہوتا, ان پتھروں کے زور پر تمہیں وہ 500 کے 1000 کے وہ نگینے, آپ بھی میرے بھائیوں لا علمی جہالت کی صورت میں آپ بھی اس کی وجہ سے لیتے ہو. ایک اور کام بھی اسی کرنے ہیں, سونا جہا مکان بڑھا کے دے اتنے کٹپی لمکا چھوڑ ہے, گڈی جناب کے دی تو اس پہ چھتر لمکا سکے. کر دیو کہ نہیں کر دیو؟ وہ کوٹھی آپ کو کس نے دی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. جو بھی اے خان صاحب, چودھری صاحب, سردار صاحب, وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, تیرے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی. کس کی طرف سے ہے؟ فَمِنَ اللَّهِ. آسمان بھی اللہ کا, زمین بھی اللہ کی, ہوا بھی اللہ کی, فضا بھی اللہ کی, سورج بھی اللہ کا, چاند بھی اللہ کا, ستارے بھی اللہ کے, پھل بھی اللہ کے, پھول بھی اللہ کے, سمندر بھی اللہ کے, دریا بھی اللہ کے, چشمے بھی اللہ کے. میرے بھائیو یہ دریا اور سمندر بھی
اللہ کے دیے ہوئے، گویائی بھی اللہ نے دی، سماعت بھی اللہ نے دی، بصارت بھی اللہ نے دی، گرفت بھی اللہ نے دی، قدم بھی اللہ نے دیے، ماں بھی اللہ نے دی، باپ بھی اللہ نے دیا، دادی بھی اللہ نے دی، دادا بھی اللہ نے دیا، نانی بھی اللہ نے دی، نانا بھی اللہ نے دیا، بہن بھی اللہ نے دی، بھائی بھی اللہ نے دیے، بیوی بھی اللہ نے دی، بچے بھی اللہ نے دیے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تیرے پاس اگر ایک ککھ ہے تو وہ بھی اللہ نے دیا ہے، لکھ ہے تو وہ بھی کس نے دیا ہے؟ کوٹھی بھی پھر کس نے دی ہے؟ بجائے ماشاءاللہ کہنے کے کٹوی کیوں لمکائی ہوتے، کالا کپڑا کیوں لٹکایا ہوتے؟ ہاں یہ اس کو مصیبت سے بچائے گا، یہ اس کو نظر باز مصیبت ہی ہوتی ہے نا، یہ اس کو مصیبت سے بچائے گی کٹوی۔ گویا کہ جس رب نے تجھے ساری نعمتیں دی، اس قابل تجھے رب نے بنایا کہ کوٹھی تجھے عطا فرما دی، اس کوٹھی کو تو نے نعوذ باللہ ایک کٹوی کے حوالے کر دیا، کالے کپڑے کے سپرد کر دیا۔ اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ یہ ہے قرآن سے دوری کا نتیجہ۔ گاڑی کس نے تجھے عطا کی ہے؟ یہ تعلیم کس نے تجھے دی ہے؟ یہ دل کس نے دیا ہے؟ دماغ کس نے دیا ہے؟ پڑھنا کس نے سکھایا ہے؟ اس دل اور دماغ کے نتیجے میں پڑھنے کی صورت میں تجھے ڈگری ملی ہے، تو ڈاکٹر بن گیا، سائنسدان بن گیا، پھر تو گاڑی کا مالک بن گیا۔ وہ گاڑی کے پیچھے میرے بھائی اللہ کی رحمت کار فرما ہے، اللہ نے تجھے گاڑی عطا فرمائی، سواری جیسی نعمت عطا فرمائی، تو نے اس کو چپلی اور چھتر کے سپرد کر دیا، تجھ سے بڑا بھلے مانس کون ہوگا؟ کس نے دی یہ گاڑی؟ پھر چھتری کیوں لمکائی ہے؟ پھر چھتری کیوں لمکائی ہے تساں؟ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ جو ایتھے بیٹھے ہو جنہ دیا مکانہ تے کٹویاں لمکتیاں، وہ لاڑسو کہ نہ لاڑسو ہے؟ اتارو گے؟ اللہ کے سپرد کرو گے؟ بول دے ہی نہ ہو یار، تھک گئے دعا کر چھوڑنے، بس کر چھوڑنے، کرو گے انشاءاللہ؟ ان کو اللہ کے سپرد کرو گے؟ جن گاڑیوں کے پیچھے چھتریاں لٹکائی ہوئی ہیں ان چھتریوں کو اتارو گے؟ کس کے سپرد کرو گے؟ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ قرآن سے۔ یہ قرآن سے میرے بھائی دوری کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہدایت۔ میرا بھائی خان بھی، چودھری بھی، سردار بھی آ کے میرے بھائیوں نماز میں کھڑے ہوتے ہو اور کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں کس کے لیے؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تعریفیں تیرے لیے، حمد و ثنا تیرے لیے، بزرگیاں تیرے لیے، عبادت بھی تیری، مدد بھی کس سے مانگتے ہیں؟ تجھ سے مانگتے۔ آگے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، حنفی بھی کہتا ہے، دیوبندی بھی کہتا ہے، بریلوی بھی کہتا ہے، وہابی بھی کہتا ہے، شیعہ بھی کہتا ہے، سارے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا۔ کون سا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ان کا رستہ ہمیں دکھا۔ غیر المغضوب علیہم، یہودیوں والا رستہ نہ، عیسائیوں والا رستہ نہیں۔ یہ کس نے کہا؟ ہر مسلمان نے کہا۔ کہتے ہو کہ نہیں؟ ایمان نال دسو، پڑھتے ہو کہ نہیں؟ ہر مسلمان پڑھتا ہے، 5 نمازوں میں پڑھتا ہے اور نفل فرضوں سنتوں سب میں پڑھتا ہے۔ اللہ سیدھا رستہ دکھا انعام یافتہ لوگوں والا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، یہ ہیں، ان کا رستہ ہمیں دکھا۔
غیر المغضوب वलद्दालिन, यहूदियों ईसाइयों के कल्चर से बचाना। हनफी, बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, सब मुसलमान एक गुलदस्ते के फूल, सब ने ये दुआ की है, यहूदियों और ईसाइयों के कल्चर से बचाना। मस्जिद में तो ये कहा, बावुजू हो के कहा, हाथ बांध के कहा, इमाम साहब के पीछे खड़े होके कहा है जी, नफलों में सुन्नतों में कहा, मस्जिद में कहा, लेकिन जब बाहर आया वही कल्चर यहूदियों जैसा। जिससे पनाह मांगी थी नमाज में, मांगी थी कि नहीं, जिससे पनाह मांगी थी, सबने बाहर आकर अपने मासूम बच्चे की कमर पर यहूदियों का बस्ता किसने लादा है? ईमान से बताओ, ये मासूम बच्चा 3-4 साल का जब हुआ, इसके दिमाग पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, सफेद कागज की तरह सफेद तख्ती थी, चाहिए तो ये था। अब इसको पैदा करने वाला जो रब है, उसका कलाम इस सफेद कागज पर लिखा जाए, इसको कुरान पढ़ाया जाए, नहीं, बल्कि हमने ये किया, इसको जनाब बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूलों के सुपुर्द कर दिया हमने। लिबास भी उनका, किताबें भी उनकी, कानून भी उनके, सारा कुछ उनका। ये जुल्म किसने किया? हम मुसलमानों ने किया। हम मुसलमानों ने ये जुल्म किया है। अल्लाह की कसम, बच्चों को कल्चर यहूदियों का, बच्चों को लिबास यहूदियों का किसने दिया है? हमने खुद दिया है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, लेकिन एक दायरे के अंदर रहकर ये नहीं कि आप उनकी तालीम को इन पर मुसल्लत कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसको हम तरक्की समझते हैं, यूरोप की गुलामी को हम तरक्की समझते हैं, मगरब की गुलामी को हम तरक्की समझते हैं। मैं अपने भाइयों को खुदा का वास्ता देकर एक सवाल पूछता हूं, बात गलत हुई तो टोक देना। मगरब क्या है? मगरब जगह कौन सी है? मगरब ठिकाना कौन सा है? मगरब का मतलब क्या है? मगरब का मतलब है सूरज के डूबने की जगह। मगरब का मतलब क्या है? सूरज के डूबने की जगह। और मगरब अंधेरों की जा है, मगरब अंधेरों की जा है। सूरज डूब जाता है, डूबने के बाद क्या होता है? अंधेरे आ जाते हैं। वो तरक्की की जगह नहीं है, वो रोशनी का मकाम नहीं है, वो मेरे भाई वो अंधेरों का मकाम है, रोशनी के डूबने का मकाम है, रोशनी के खात्मे का वहां से ऐलान होता है, और हम उसको तरक्की का मकाम समझते हैं। तरक्की की जगह वो नहीं है, तरक्की की जगह मशरक है, जहां से सूरज तुलू होता है। हाँ, सारी दुनिया ने जिस जगह मोहम्मद आए हैं, जिस जगह कुरान उतरा है, जिस जगह कुरान नाज़िल हुआ, सारी दुनिया ने उसको मशरक का नाम दिया है। दिया है कि नहीं? मशरक वुस्ता। लोग किसको कहते हैं? मशरक वुस्ता। ये रोशनी की जगह है, मशरक वुस्ता। कुरान के नुज़ूल की जगह है, मशरक वुस्ता। मेरे भाइयों, ये जबले नूर है जहां पर, जहां सबसे पहली वही उतार कर अल्लाह ने इंसानों से राब्ता किया था। वो है रोशनी का मकाम, रोशनी का ठिकाना, रोशनी का पैगाम वहां से आया। अल्लाह अकबर। उनकी गोरी हैं चमड़ियों को देखकर, उनकी सुनहरी जुल्फों को देखकर हम भी उनके असीर हो जाते हैं। मैं तो कहा करता हूं, उनके गोरी चमड़ियों को ना देखो, अल्लाह की कसम, उन गोरी चमड़ियों को या उन गोरियों की जो जुल्फें हैं लहरा कर लोगों को गुमराह करती हैं, इनको करीब होकर अगर कभी मौका मिले ना, इनकी जिल्द से जरा वो बू सूंघना जो खंजीर वो खाते हैं, इनकी चमड़ियों से, जिल्दों से खंजीर की बू आती। हम उनको अपना आइडियल समझते, खाते हैं कि नहीं? गिलाजत की बदबू उनसे आती है। वो खंजीर खाने वाले, वो सुअर खाने वाले, मेरे भाइयों, वो हमें तरक्की की राह पे ले जाएंगे क्या? वो हमारे क्या आइडियल के बनने के लायक और काबिल है क्या? नहीं, कभी नहीं। हमारे आइडियल है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आइडियल किताब है कुरान मजीद। ये जिंदा जावेद मौजज़ा है मेरे मुस्तफा का। अल्लाह अकबर, जो कयामत के दिन तक चमकता और धमकता रहेगा। अल्लाह
بڑے معجزے تو نے مصطفیٰ کو عطا فرمائے، ہم نے انگلیوں سے پانی کے چشمے ابلتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھے، چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھے، اور روڑوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، میرے مصطفیٰ کی انگلیوں کے اشاروں پر درختوں کو چلتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ ہمارے لیے بھی کچھ ہے؟ جواب آیا ہاں، تمہارے پاس ایک قرآن ہے جو محمد کے سینے پہ اترا ہے، یہ میرا زندہ جاوید معجزہ ہے، اس کو دیکھ لو، اس سے بڑا دنیا کائنات کے لیے اور کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا میٹھا کلام میں پڑھوں تو اس کا کچھ اور مزہ، حضرت قاری سہیل صاحب پڑھے تو کچھ اور مزہ ہے، حافظ سیف اللہ پڑھے تو کچھ اور مزہ، اس کو جناب کوئی عالم پڑھے ممبر پر تو کچھ اور مزہ، قاری مصلی پہ پڑھے تو کچھ اور مزہ، اور اس کی لذتیں بڑھتی ہی چلے جاتی ہیں، اور صبح بھی پڑھا جاتا ہے، اور مغرب میں پڑھا جاتا ہے، عشاء میں پڑھا جاتا ہے، تراویح میں پڑھا جاتا ہے، اور جمعے میں پڑھا جاتا ہے، اور سننے والے تھکتے اور اکتاتے، اس کی لذت بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے قرآن کی لذت۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے میرے بھائی، آؤ تو صحیح قرآن سے جڑو، اور قرآن کو اپنے بچوں کے قریب کرو گے؟ اپنے بچوں کے قریب کرو گے قرآن؟ روشن دانوں سے اتارو گے، ترجمے لا کر ٹیبل پہ رکھو گے، تبھی تمہارے لیے وہ صدقہ جاریہ بنیں گے۔ یہی اللہ کا پیغام ہے، یہی قرآن کا پیغام ہے میرے بھائیوں۔ آج یہ تمہارے لیے اے سجاد خان صاحب، یہ آئیڈیل ہے تمہارے لیے، ان کے چھوٹا بچہ سیف اللہ جنہوں نے قرآن مجید کو مکمل اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، اب وہ حافظ قرآن نہیں بلکہ قرآن کا محافظ ہے، محافظ قرآن ہے۔ اللہ کرے آپ کے بچے بھی ایسے ہی محافظ قرآن بن جائیں۔ یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، اللہ کی قسم، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے چن لیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اپنے صحابہ کو، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اہل اللہ کون ہے؟ اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ اہل اللہ کون ہیں؟ صحابہ نے جواب دیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور ہمیں خبردار کیجئے، اللہ کے خاص چنیدہ بندے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ اہل قرآن ہیں، وہ اہل قرآن ہیں، اللہ کے خاص بندے۔ اللہ جن کو چاہتا ہے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے ان کے سینے کو چن لیتا ہے، وہ اللہ کے خاص بندے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو بھی ان خاص بندوں میں شامل فرمائے۔ چلو جن کے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، آپ خود قرآن کی، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، آپ خود قرآن کو تلاوت کرو، پڑھا کرو۔ نہیں آتا اٹھا کے قرآن کو دیکھ لیا کرو، محبت کا اظہار کر دیا کرو، پیشانی پہ لگا لیا کرو، سینے سے لگا لیا کرو۔ اللہ کی قسم یہ محبت آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کی عظمت، شان اور مقام کو سمجھنے کی اور اس پہ پھر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ سیف اللہ، حافظ سیف اللہ، یہ بہت یہ بھی اور ان کے والدین اور ان کی برادری اور ان کے محلے والے سب میرے بھائیوں بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میری طرف سے ان کو بہت مبارک ہو، اور بچے کے لیے دعا، اللہ اس کی زندگی کو طویل فرما دے، لمبی زندگی اس کو عطا فرمائے، اور والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اس کو ہم سے بھی بڑا عالم دین بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔